اگر آپ کا حمل کمزور ہے یا آپ کو ڈاکٹر صاحبان نے بتا دیا ہے کہ آپ کا حمل ضائع ہو سکتا ہے تو یہ ویڈیو اسپیشل آپ کے لیے۔ دوستو یاد رکھیے، حمل کے کمزور ہونے کے پیچھے کچھ اہم اسباب ہوتے ہیں، کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ اگر آپ ان اسباب کا، ان وجوہات کا علاج کر لیں یا کروا لیں تو آپ کا جو حمل ہے یہ مضبوط بھی ہوگا اور آپ کا حمل ضائع بھی نہیں ہوگا۔ اسباب کی بات کریں تو ہمارے پاس سب سے پہلی وجہ آپ کے ہارمونز، زنانہ ہارمون، اسپیشلی پروجسٹرون ہارمون۔ اگر اس کی کمی ہو تو کیا ہوگا؟ آپ کا جو حمل ہے وہ کمزور ہوگا۔ دوسری سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے خون کی کمی کا ہونا۔ اگر خون کی کمی ہوگی بچے کو غذائیت جو ہے وہ کم ملے گی۔ غذا کی کمی سے کیا ہوگا؟ آپ کا جو حمل ہے یا تو کمزور ہوگا یا ضائع ہو جائے گا۔ تیسری سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے یوٹرس، بچے دانی۔ اگر بچے دانی خود کمزور ہو تو آپ کا جو حمل ہے جو بچے دانی کے اندر ہے وہ ضائع ہوگا یا پھر کمزور ہو جائے گا۔ چوتھی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے ذہنی دباؤ یعنی سٹریس۔ اکثر فیمیل کو سٹریس ہوتا ہے بلا وجہ کا۔ اگر آپ سٹریس میں ہیں، ٹینشن میں ہیں، دباؤ میں ہیں تو یاد رکھیے یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ آپ کا جو حمل ہے یا تو کمزور ہوگا یا پھر ضائع ہو جائے گا۔ پانچویں سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے بار بار اسقاط حمل کی ہسٹری کا ہونا، یعنی اس حمل سے پہلے بھی آپ کو حمل ہوئے ہیں لیکن بار بار مسکیریج کا مسئلہ ہوا ہے۔ اگر مسکیریج بار بار ہوئے ہیں تو یاد رکھیے آپ کا یہ والا جو حمل ہے چانسز ہیں یا تو کمزور ہوگا یا پھر ضائع ہو جائے گا۔ اب دوستو بات کرتے ہیں کہ اگر آپ اس کا علاج کروانا چاہتے ہیں تو علاج کون سا ہونا چاہیے جس سے آپ کا حمل بھی مضبوط ہو، حمل کے ضائع ہونے کے جو چانسز ہیں وہ ختم ہو جائیں اور آپ کو کسی بھی طرح کا، آپ کو اور آپ کے بچے کو کوئی نقصان نہ ہو۔ دوستو یاد رکھیے ہومیوپیتھی میں بے شمار میڈیسن ہے لیکن جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے وجوہات، اسباب کی بنا پہ اگر آپ میڈیسن کی سلیکشن کرتے ہیں یا کرواتے ہیں تو یہ میڈیسن آپ کے لیے مفید ہے، آپ کے لیے مفید ہے، آپ کے بچے کے لیے مفید ہے۔ ہمارے پاس نمبر 1 پہ ہے سیپیا، نمبر 2 پہ ہے سبائنا، نمبر 3 پہ ہے وائبرنم اور نمبر 4 پہ ہے الٹرس فیرینوسا۔ یہ ایسی میڈیسن ہے کہ اگر آپ خود جو ہے یوز کرتے ہیں یا کسی بھی فیمیل کو یوز کرواتے ہیں تو آپ کا یا پھر آپ کے پیشنٹ کا، آپ کی جو فیملی میں کوئی بھی فیمیل ہے اس کا جو حمل ہے وہ مضبوط ہو سکتا ہے۔ اگر بات کریں سیپیا میڈیسن کی تو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کیا آپ کی یوٹرس یعنی رحم، بچے دانی کمزور ہے، کیا آپ کو تھکن رہتی ہے، کیا آپ کی ہسٹری میں اسقاط حمل کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ کی ہسٹری میں بار بار اسقاط حمل پایا جائے، آپ کو تھکن رہتی ہو، آپ کی جو بچے دانی ہے یہ کمزور ہو تو آپ سیپیا میڈیسن کو یوز کریں گے 30 پوٹینسی میں صبح و شام کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ پہلے یا آدھا گھنٹہ بعد۔ صرف 5 سے 10 قطرے زبان پر ڈال لیں اور آپ جو ہے اس کو استعمال کر لیں۔ اسی طرح اگر آپ کا حمل تیسرے مہینے کے آس پاس ضائع ہو جاتا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ سبائنا 30 پوٹینسی میں یوز کریں گے۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حمل برقرار رہے اور آپ کے جسم میں یا یوٹرس میں جو درد ہے وہ کم ہو جائے تو آپ وائبرنم میڈیسن کو یعنی مدر ٹنکچر کو یوز کریں گے۔ اس میڈیسن کو آپ نے صبح دوپہر شام کھانا کھانے کے فوری بعد 10 سے 15 قطرے آدھا کپ پانی میں ڈال کر پی لینے ہیں۔ آخری میڈیسن ہے الٹرس فیرینوسا۔ الٹرس فیرینوسا کا کام ہوتا ہے کہ رحم کو مضبوط کرنا اور آپ کا جو حمل ہے اسے بھی مضبوط کرنا۔ اس میڈیسن کو آپ نے صبح دوپہر شام کھانا کھانے کے فوری بعد یوز کرنا ہے۔ 10 سے 15 قطرے آدھا کپ پانی میں ڈال لیں، وہ جو پانی بن جائے گا آپ اسے استعمال کر لیں۔